عقیدہ توحید کے حوالے تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ توحید کیا ہے، ذرا شارٹلی یہ بتا کے پھر یہ توحید کا جو عقیدہ ہے یہ کتنا اہم ہے اور کیا ہوتا ہے، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید اسلام کا بنیادی نقطہ نظر ہے اور اس کی 3 اقسام ہیں۔ اچھا، پہلی قسم ذات الہی کے بارے میں، دوسری قسم صفات الہی کے بارے میں، اور تیسری قسم احکام الہی کے بارے میں۔ ذات الہی کی جو توحید ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا و یکتا ہے اور اس کا کوئی ساجی نہیں، ٹھیک ہے، جس کی تعریف سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین نے کہی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ بنیادی اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے جو توحید ہے کہ اللہ کو ہر اعتبار سے اکیلا مانا جائے، ٹھیک ہے، ذات الہی والا ذات الہی والا پہلو، کہ اس کو یعنی اس کا کوئی جزو بھی نہ مانا جائے، صحیح، اس کا کوئی حصہ نہ قرار دیا جائے۔ وہ اس لیے حصہ جزو کوئی اس لیے نہیں بن سکتا، اگر کوئی اس میں سے ہم جز نکالیں گے نا، وہ مثلا ایک دودھ ہے، دودھ میں سے آپ 1 پاؤ نکالیں گے تو وہ جو ہم نے نکالا ہے وہ بھی ویسی اوصاف رکھے گا جو باقی جس میں سے ہم نے نکالا ہے، صحیح ہے، جبکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، میری کوئی مثال ہی نہیں ہے، میرے جیسی صفات رکھنے والا، میرے جیسی قدرت رکھنے والا، میرے جیسی ذات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر قرآن نے یہ بھی کہا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کی کوئی مثال بن ہی نہیں سکتی، مثال ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اور ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ کو مثالوں سے واضح نہ کرو، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، صحیح، وہ بے مثل ہے۔ یہ ذات کی توحید ہے۔ اب صفات الہی کی توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی صفات کے اعتبار سے، جیسے اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، شفقت۔ اب اس میں سے کچھ صفات ایسی ہیں جو بندوں میں بھی مشترک ہے، جیسے میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، میں بھی بولتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جبکہ اللہ بھی بصیر ہے۔ ہمارا جو دیکھنا ہے وہ تحت الاسباب ہے، یعنی ہماری آنکھ ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھ ہو اور روشنی نہ ہو پھر بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کے محتاج ہیں، پھر آنکھ تو نابینے کی بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ دیکھنے والا نور بھی چاہیے، وہ ہم اس کے بھی محتاج ہیں، پھر آگے جس چیز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اس جگہ روشنی بھی ہو۔ اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھ کے نور کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے بھی ہمارا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ مطلب ان صفات میں بھی وہ واحد ہے، بے شک وہ ہم لوگ بھی وہ سارا مطلب اگر دیکھنے کی بات ہے، سننے کی بات ہے تو ہم بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ہمیں اس یعنی اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنا ہے نا، یعنی اس کو یوں واضح کر لیجئے کہ ہم سننے میں، دیکھنے میں ہم اسباب و علل کے محتاج ہیں، اللہ رب العالمین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم سننے کے لیے بھی کان کے بھی محتاج ہیں، اور کان کے اندر جو سننے والا پردہ ہے اس کے بھی محتاج ہیں، اور ایک فاصلے کے بھی محتاج ہیں، کہ مثال کے طور پر ہم جس فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، اور جو دوسرے کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے وہ ہماری بات نہیں سن رہے، ٹھیک ہے، آواز کے بھی محتاج ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ویسے تو اقرار کرتے ہیں کہ معبود وہی ہے، مگر جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں معبود ہمارا مال، دولت اور یہ سارا کچھ یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو آپ ذرا اس توحید کے پہلو کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ صرف یہ نہیں کہ ریال، ڈالر، روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یہی، بلکہ ہمارے ہاں برادری بھی ایک بت ہے، زبان بھی ایک بت ہے، خاندان اور نسل یہ بھی ایک بت ہے، مسلک بھی ایک بت بن چکا ہے کہ میں فلاں مسلک سے ہوں، بس
اس مسلک کی بات ہوگی تو میں مانوں گا، دوسرے کی بھلے 100% صحیح ہو میں نہیں مانوں گا، کیونکہ وہ میرے مسلک کی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں معبودوں کی کوئی کمی نہیں ہے، عملی طور پر ہم بالکل صفر ہو چکے ہیں اس اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے دعوت توحید دی تو دعوت سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا، کیونکہ نبوت آپ کو ملی تھی 40 سال بعد، تو آپ نے اپنے 40 سالہ دور کو اس پوری قوم کے سامنے رکھا کہ میری 40 سالہ زندگی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، کہ میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا، میں نے کبھی زندگی میں کسی کا حق مارا، میں نے کبھی زندگی میں تم سے کوئی غلط بات کی؟ سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے جب بھی آپ کو آزمایا ہمیشہ سچا پایا۔ اب آپ نے کہا کہ لوہا گرم ہے چوٹ مار دینی چاہیے۔ اب آپ نے وہ دعوت جو انہیں پسند نہیں آ رہی تھی، وہ دعوت اب آپ نے رکھی جب آپ کو آپ کی زندگی کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دے دیا گیا قوم کی طرف سے کہ آپ کی زندگی میں کوئی جھول، کوئی ایسی قسم کا سقم موجود نہیں ہے، تب آپ نے یہ دعوت دی۔ تو آج بھی علماء کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اس معیار پر لانا چاہیے اور پھر دعوت کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ آج جب ایک آدمی منبر پہ کھڑا ہوتا ہے دنیا صرف اس کی بات نہیں سن رہی ہوتی، سر سے پاؤں تک اسے دیکھ رہی ہوتی۔ صحیح فرمایا آپ کہ اب میں نے کسی کے 10 روپے دینے ہوں، کسی کے 100 روپیہ دینا ہوں، منبر پہ کھڑا ہو کے کہوں کسی کے پیسے نہیں کھانے، یہ حرام ہے یہ حرام ہے، تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا مولوی صاحب میرے تو 1000 روپے دو پہلے، تو اب وہ میری دعوت میں وہ جو بریک لگ جائے گا، وہ تقویٰ کا وہ معیار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں صحیح ہے، وہ ختم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں خوبی ہی یہی تھی کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہوتے تھے آپ کی زندگی سے وہی کچھ ثابت ہو رہا ہوتا تھا۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی آپ کی زبان میں اور آپ کی عملی زندگی میں فرق نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اور ہم لوگ کچھ تقریباً منافق بن چکے ہیں، سچی بات ہے۔ یعنی آپ ہمیں توفیق دے سر ایک بہترین مسلمان بننے کی۔ مجھے یہ بتائیے احکام الہی کے مطابق جو ہے اس سارے پروسیجر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ احکام الہی جیسے میں نے ابتدائی گفتگو میں عرض کیا کہ اللہ رب العالمین کی وحدت کا ایک حصہ ہے، یہ توحید کا ایک تیسرا پہلو ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ اختیار ہے کس عمل کو ہم پر فرض کرے اور کس عمل کو نہ کرے۔ اللہ کو یہ اختیار ہے کس چیز کو ہم پر حرام کرے، کس چیز کو ہم پہ حلال کرے۔ گویا شریعت ساز بھی اللہ کو ماننا چاہیے۔ توحید احکامات کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ساز اللہ ہے اور یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، کسی کو بھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں جو ان کے لیے شریعت سازی کرتے ہیں جس کی شریعت سازی کا اختیار اللہ نے ان کو نہیں دیا۔ ان کو بھی اللہ نے اپنا شریک مانا کہ جو بندہ کسی کو شریعت سازی کا اختیار دیتا ہے گویا وہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ صحیح، یہ حق صرف اللہ کا ہے۔ کسی چیز اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ازواج مطہرات نے آپس میں ہوتا ہے محبت میں، وہ بھی دلی لگاؤ کی وجہ سے تھا، تو حضرت زینب کے گھر اللہ کے رسول اکثر عصر کو جاتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ ہمارے حکیم صاحب بھی ماشاءاللہ شہد کا کام کرتے ہیں، تو اس زمانے میں اگرچہ ان والا شہد نہیں تھا نیکٹر کے نام سے لیکن تھا ہمارا، تو آپ جاتے اور وہ شہد آپ کو پیش کرتی پانی میں میٹھا کر کے آپ اس کو پیتے تھے۔ اب باقی جو ازواج تھیں ان کو یہ بڑی تھوڑی سی وہ بھی محبت کی وجہ سے یہ ہوتا کہ بھی ہمارے ہاں کیوں نہیں آتے۔ اچھا، تو انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کر لیا کہ بھی اب اللہ کے رسول جس کے پاس بھی آئیں، تو ایک ازخر بوٹی تھی جس کی بو اللہ کے رسول کو بہت ناپسند تھی، کہ جس کے پاس بھی جائیں وہ بولے آپ کے منہ سے اس بوٹی کی ازخر کی بو آ رہی ہے۔ ایک بیوی کے پاس، دوسری کے پاس، تیسری کے پاس، سب نے یہی کہا، تو آپ کو یقین آ گیا۔ تو آپ نے دل میں سوچا کہ میں نے تو ایسی بوٹی استعمال نہیں کی، ممکن ہے میں نے جو شہد استعمال کیا ہے شہد کی مکھیوں نے اس بوٹی کا رس لیا ہو،
اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اس میں آ گیا ہو. حالانکہ وہ ایک منصوبہ بندی تھی. اللہ کے رسول نے اسی وقت کہہ دیا آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا. قسم بھی کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قسم بھی توڑوائی اور پھر کہا کہ لیما تحرم ما احل اللہ لک. اے حبیب آپ اس چیز کو کیسے حرام کر سکتے ہو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. حالانکہ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ شہد حرام ہے, آپ نے یہ کہا تھا میں نہیں کھاؤں گا. یعنی کہ شریعت وہ صرف ایک ہی ذات ہے جو ایک ہی ذات ہے سازی کا اختیار ہے جس کے اختیار پاس. رکھتی ہے. واہ سبحان اللہ. شرک جو ہے آپ کے مطابق کہ وہ کسی کو عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا, وہ شرک ہے, یا کسی بھی شعبے میں کچھ مانگنا جو ہے وہ بھی شرک ہے؟ دیکھیں دعا عبادت ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی چیز کسی سے مانگتے ہیں اللہ کے سوا کوئی, یعنی بیٹا اللہ کے اختیار میں ہے. جی کیسا کچھ بولنا چاہ رہے تھے؟ جزاک اللہ. اصل میں جو توحید کی 3 اقسام ہے نا, شرک کی بھی وہی 3 اقسام ہیں. اچھا, یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو ساجی کریں گے صحیح ہے تو وہ شرک فی الذات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صفات میں کسی کو شریک کریں گے شرک فی صفات ہو جائے گا. ٹھیک ہے. احکامات میں کہ وہ اختیار جو شریعت سازی کا اللہ کے پاس ہے, ہاں, وہ ہم کسی بھی بندے کو دیں گے, چاہے اس کا نام ہم امام رکھ دیں, اس کا نام ہم فقیر رکھ دیں, اس کا نام ہم مجتہد رکھ دیں, وہ اختیار جب کسی بندے کو دیں گے تو یہ شرک فی الاحکامات ہو جائے گا. صحیح.